بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم سب لوگ کسی میں خیر سے دھوکہ نہیں کھاتے، بلکہ ہمیں ہمارے اپنے دھوکہ دیتے ہیں، جن پر ہم اندھا اعتماد کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کریں گے، یا ان کے اس معصوم چہرے کے پیچھے کوئی مکروہ چہرہ بھی ہے۔ ہم ہمارے اپنوں کا وہ مکروہ چہرہ کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے جب تک کہ وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے دیتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بہت نرم دل اور خدا ترس قسم کی لڑکی ہوں۔ جہاں مجھے کوئی ضرورت مند نظر آئے یا میرا کوئی جان پہچان والا مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں نے کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ ہمارے محلے میں ایک بابا جی رکشہ چلاتے ہیں۔ میں جب بھی انہیں دیکھتی ہوں مجھے ان پر بہت ترس آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بزرگ انسان جو اس عمر میں بھی اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے رکشہ چلاتا ہے، میرے سے جتنا بھی ہو سکتا میں ان کی مدد کرتی۔ ہمارے محلے کی ساری خواتین ان کے رکشے میں ہی سفر کرتی تھیں، کیونکہ تو وہ بزرگ تھے، دوسرا سب ان پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور تیسرا یہ کہ اسی بہانے ان کی مدد بھی ہو جایا کرتی تھی۔ بابا جی بہت اچھے تھے، لیکن پھر ایک دن مجھ پر وہ حقیقت کھلی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کبھی کبھار ہماری سوچ کے برعکس وہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں نے دیکھا، میری یہ کہانی آج سے 7 سال پہلے کی ہے۔ میری شادی نے 15 دن باقی تھے اور میں اپنی ماں کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ چھوٹی بڑی خوشیوں کے لیے کمیٹیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ابا کو بھی 5 لاکھ کی کمیٹی بالکل شادی سے 15 دن پہلے ہی ملی تھی، اور اس کے بعد ہی میں نے اور اماں نے مل کر جھٹ پر تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ پیسہ ہاتھ میں ہو تو تیاریوں کے لیے 1 ہفتہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ابا نے پیسے ہاتھ آتے ہی مجھے لاکھ روپے دے دیے اور صاف صاف کہہ دیا کہ اسی 1 لاکھ روپے میں تم اپنے سارے کپڑے اور جیولری خرید لینا، اور باقی کے پیسے ابا نے شادی ہال اور کھانے کی بکنگ کے لیے رکھ لیے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ 1 لاکھ روپے میرے لیے بہت تھے۔ میں فضول خرچ نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے ابا کی دی ہوئی رقم میں ہی ساری خریداری کرنی ہے۔ میں ایک کفایت شعار اور فرما بردار لڑکی تھی۔ اگلے ہی دن میں اماں کے ساتھ بازار کے لیے نکل پڑی۔ اماں کہنے لگیں، دیکھو روز روز بازار کے چکر کاٹنا آسان نہیں ہے، شادی میں کم دن باقی ہیں اور دوسری تیاریاں بھی دیکھنی ہیں، اسی لیے کوشش کرنا کہ زیادہ سامان آج ہی خرید لو۔ اماں نے برتن اور دوسری چیزوں کے پیسے بھی رکھ لیے تھے تاکہ ساتھ ہی ساتھ اور خریداری بھی ہو سکے۔ تقریباً آدھا دن بازار میں پھرنے کے بعد اماں نے ہر طرح کا برتن خرید لیا تھا، اور میں نے بھی کافی سارے کپڑے خریدے تھے۔ اتنا ڈھیر سارا سامان جمع کرنے کے بعد سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم گھر واپس کیسے پہنچیں گے۔ ہم خریداری کے لیے شہر کی بہت بڑی مارکیٹ آئے تھے، اور یہاں سے ہمارا گھر تقریباً 45 منٹ کی دوری پر تھا۔ برتن والے دکاندار نے ایک چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ کر دیا، جس نے ہمارا اچھا خاصا سامان اٹھا کر ہمیں بازار کے باہر بنے رکشہ اسٹینڈ تک پہنچا دیا۔ ہم صبح جلدی بازار آ گئے تھے، اسی لیے ابھی دوپہر ہو رہی تھی اور اسٹینڈ پر کم ہی رکشے موجود تھے۔ ہمارے ساتھ اتنا سارا سامان دیکھ کر رکشے والے منہ کھول کر پیسے مانگ رہے تھے۔ اس بازار سے گھر کے صرف 250 روپے بنتے تھے، لیکن آج کوئی بھی 500 روپے سے نیچے آنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں ایک 70 سال کے قریب بزرگ میرے پاس آئے، جو کہ ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے۔ خود ہی سامان اٹھاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی چلو میں تمہیں تمہارے گھر پر پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے ان بابا جی کو پہلے بار رکشہ چلاتے ہوئے تب دیکھا تھا۔ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بابا جی رکشہ بھی چلاتے ہیں، یا شاید انہوں نے آج پہلے ہی دن رکشہ چلایا تھا۔ انسان کی مجبوریاں کسی بھی عمر میں انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہیں۔ میں نے بابا سے کہا، میں 250 روپے سے 1 روپیہ بھی اوپر نہیں دوں گی۔ بابا جی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی تم سے پیسوں کا تقاضا میں نے کب کیا ہے؟ مجھے لگا شاید وہ بزرگ 250 روپے پر راضی ہیں، اسی لیے سارا سامان رکشے میں رکھوا کر میں اور اماں پیچھے بیٹھ گئے۔ ہم رکشے میں بیٹھے ہی تھے کہ میری نظر ان بزرگ کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں پر پڑی، جسے بزرگ نے اپنے کندھے پر پڑے رومال سے پونچھ لیا تھا۔ وہ بزرگ میری نظر میں میرے دادا کی عمر کے تھے، اور اس گرمی کے عالم میں سخت محنت کر رہے تھے۔ نہ جانے کس بات نے انہیں دکھی کر دیا تھا، یہ سوچ کر میرا دل بھی دکھی ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں خود ہی بزرگ کو 300 روپے دے دوں گی۔ پتہ نہیں وہ کس مجبوری میں رکشہ چلا رہے ہیں۔ وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے اور کچھ عرصہ پہلے ہی وہاں شفٹ ہوئے تھے، اس لیے ہم
لوگ انہیں جانتے نہیں تھے کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں ہمیں اس بات تک کا بھی علم نہیں تھا، کیونکہ ان کے گھر کا کوئی بھی فرد محلے میں کبھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی خواتین آس پڑوس میں جاتی تھیں۔ اس لیے میں نے بابا جی سے ان کے حالات کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑے وقفے سے بزرگ شیشے سے میری طرف دیکھتے اور پھر ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی۔ ہمیں بیٹھے 5 منٹ ہی گزرے تھے اور بزرگ کی یہ حرکت مجھے کچھ عجیب لگی تھی، اسی لیے میں نے پوچھ لیا، بابا خیریت تو ہے نا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ میری بات سن کر بزرگ نم آواز میں کہنے لگے، بیٹی، زندگی ایسے درد دیتی ہے کہ انسان کسی کو سنا بھی نہیں سکتا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تم ہو بہو میری بیٹی رحمت جیسی ہو۔ اپنا نام سن کر میں چونک گئی اور میں نے بابا سے کہا کہ میرا نام بھی رحمت ہے۔ یہ سن کر بابا کے چہرے پر بھی حیرانی کے تاثرات آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ کبھی کبھی خدا ہمیں ہمارے بچھڑوں سے ملوا دیتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر بھی ایسا ہی لگا جیسے میں اپنی بیٹی سے مل رہا ہوں۔ اس کے بعد بابا نے اپنی کہانی کا آغاز کیا، جسے سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بابا بتانے لگے، 3 بیٹیوں کے بعد میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ بالکل تمہاری عمر کی ہی تھی اور اس کی شادی کے دن قریب تھے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ میں اس وقت بھی رکشہ چلایا کرتا تھا۔ میرے بیٹے نوکریاں کرنے لگے تھے، لیکن میں اپنے بل بوتے پر اپنی اکلوتی بیٹی کی رخصت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں دن رات محنت کر کے پیسے جوڑ رہا تھا۔ میری بیٹی چاند کی طرح اجلی تھی، جو اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی کی تعریف ضرور کرتا تھا۔ بابا مسکرا کر کہنے لگے، بیٹی تم بھی بالکل میری بیٹی ہی کی طرح اجلی اور خوبصورت ہو۔ بابا کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زیادہ تر لوگ مجھے یہی کہا کرتے تھے۔ بابا کہنے لگے، شادی سے تقریباً 4 دن پہلے میری بیٹی سروس کے لیے پارلر گئی تھی۔ میں خود اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ میری بیٹی بہت ہی شریف اور شرم و حیا والی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی پارلر نہیں گئی تھی اور یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے اسے کسی پارلر کے دروازے پر چھوڑا تھا۔ وہ بہت ہی گھبرا رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹی، ابھی تو زندگی میں اکیلے ہی بہت سے میدان سر کرنے ہیں، یہ تو پھر اکیلے پارلر کے اندر جانے کی بات ہے۔ پریشان نہ ہو، میں شام کے 5 بجے خود ہی تمہیں پارلر سے لے لوں گا۔ میری بات سن کر اس نے پارلر کے اندر قدم رکھ دیے۔ شام کو 5 بجنے میں پورے 2 گھنٹے تھے اور میں ان 2 گھنٹوں میں کچھ سواریاں اور اٹھا کر مزید پیسے کما لینا چاہتا تھا۔ اتفاق سے ایک سواری ایسی لگی جو تھوڑی دور کی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں پوری رفتاری سے رکشہ چلا کر اسے منزل پر پہنچا دوں گا اور 5 بجے تک واپس اپنی بیٹی کو لینے پہنچ جاؤں گا، لیکن عورت نے رکشے میں بیٹھ کر بتایا کہ وہ حاملہ ہے اور مجھے دھیان سے رکشہ چلانا ہوگا۔ میرے لیے وہ عورت بھی میری بیٹی کی طرح ہی تھی۔ میں اپنے مفاد کی خاطر اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے مجبوراً میں نے کم رفتار پر بہت دھیان سے رکشہ چلایا اور اسے منزل تک پہنچا دیا۔ واپسی پر میں نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا اور 6 بجے کے قریب میں پارلر کے باہر پہنچ گیا۔ پارلر کے اندر جاتے ہوئے میری بیٹی نے اپنا موبائل فون مجھے دے دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر اسے دھیان ہٹ گیا اور فون یہاں وہاں ہو گیا تو مسئلہ ہوگا، اس لیے اس کا فون میرے پاس ہی تھا۔ میں نے اتر کر پارلر کا دروازہ بجایا۔ اندر سے ایک گارڈ نکلا۔ میں نے اپنی بیٹی کو باہر بھیجنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گارڈ اندر سے واپس آیا اور بتانے لگا کہ آپ کی بیٹی 5 بجتے ہی ہمارے پارلر سے نکل گئی تھی۔ یہ سن کر میں کافی پریشان ہو گیا۔ میری بھولی بھالی سی بیٹی تو کبھی اکیلے گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، تو پھر وہ گھر تک کیسے جا سکتی تھی؟ گارڈ کا شکریہ ادا کر کے میں واپس اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، آپ ابھی تک رحمت کو لے کر نہیں آئے، 6 بجنے والے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ اگر رحمت گھر نہیں آئی تو وہ کہاں گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں رحمت کے تینوں بھائیوں اور میں نے مل کر سارا جھک چھان مارا، لیکن رحمت کو کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر پارلر گیا تاکہ وہ اندر جا کر پارلر والی سے پوچھ سکے۔ پارلر خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں کام کرنے والی لڑکیوں نے بتایا کہ رحمت سروس کرواتے ہی نکل گئی تھی۔ ہم لوگوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ جوان بیٹی اچانک ہی غائب ہو گئی تھی، پتہ نہیں اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی، کہاں کہاں نہ ڈھونڈا، لیکن رحمت کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار اپنے رومال سے صاف کر رہے تھے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، اس بات کو آج برسوں بیت گئے ہیں، یہ غم کسی طرح کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔
ہم نے وہ محلہ بھی اسی لیے چھوڑ دیا کیونکہ لوگ میری بیٹی کے کردار پر باتیں کرنے لگے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ میری بیٹی بھاگ گئی ہے، جبکہ مجھے آج بھی اپنی بیٹی پر یقین ہے وہ ایسی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ یقیناً کوئی حادثہ پیش آیا تھا، اور آج تمہیں دیکھنے کے بعد تو بے اختیار ہی مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ بزرگ کی کہانی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن میرا دل جیسے پوری طرح ان کے دکھ سے بھر گیا تھا۔ ایک باپ کے لیے بیٹی کی جدائی، اور وہ بھی ایسی جدائی یقیناً موت سے بھی بدتر تھی۔ میری اماں بھی بزرگ کی کہانی سن کر اپنے آنسو نہ روک پائی تھی۔ وہ بزرگ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے کہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں۔ میں نے بزرگ کو بتایا کہ میں نے انٹر کیا ہے اور میرے ابا جلدی میری شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے میں مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکی۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہے اور ہم اس کی خریداری کے لیے بازار آئے تھے۔ بزرگ مسکرا کر مجھے آنے والی زندگی کے لیے ایک تمنائیں دینے لگا اور کہنے لگے کہ ہمیشہ خوش رہو۔ میں اپنی بیٹی کو تو رخصت نہیں کر پایا، لیکن میری دعا ہے کہ تم عزت کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میری رحمت تو بہت ہی سیدھی سادھی اور محبت کرنے والی تھی۔ اس نے تو شادی کی خریداری پر بھی زیادہ خرچہ نہیں کیا تھا۔ صرف 20,000 روپے میں میری بیٹی نے سارے کپڑے بنا لیے تھے، اور وہ اس قدر خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے ہنستے ہوئے بزرگ سے کہا کہ اس دور میں 20,000 روپے بھی بہت ہوتے ہوں گے، اب تو لاکھ روپے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے لاکھ روپے کی خریداری کی ہے، لیکن یہ سامان دیکھ کر آپ کو بالکل نہیں لگے گا کہ یہ سامان لاکھ روپے کا ہے، جیسے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ لاکھ روپے میں ہم بس آدھا ہی سامان لے سکے ہیں، باقی کا سامان اگلے چکر میں لیں گے۔ بزرگ کہنے لگے آپ نے جب بھی سامان لینے آنا میرے رکشے ہی میں بیٹھنا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ مجھے ایسا لگے گا جیسے میں نے ایک دفعہ پھر اپنی بیٹی کو دیکھ لیا ہے۔ میری یہی خواہش ہے کہ بس مجھے میری بیٹی مل جائے، لیکن یہاں کا قانون ہے ہم جیسے غریبوں کی مدد ہی نہیں کرتا۔ وہ بزرگ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، یہاں غریبوں کی سنوائی کب ہوا کرتی تھی؟ انصاف بھی امیروں کی دسترس میں ہی تھا۔ وہ بزرگ خاموش ہو گئے تھے اور میں اماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہم اگلے دن کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ہمیں کون سے بازار جانا ہے اور کیا خریداری کرنی ہے۔ ہماری اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم نیا زیور بنواتے، اسی لیے اماں کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی ہی شادی کے زیور پر دوبارہ سے پانی چڑھا کر مجھے دے دیں گی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنے نام والی سونے کی چین لازمی خریدنی ہے۔ اماں ہنس کر کہنے لگی چل ٹھیک ہے، تیرے ابا سے کہوں گی کل ہم وہ خرید لیں گے۔ باقی سارا راستہ ہم اپنے خریداری اور آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ دن بہت تھوڑے تھے اور کام بہت زیادہ۔ اماں چاہتی تھی کہ میں شادی سے مہینہ بھر پہلے ہی گھر سے نکلنا بند کر دوں تاکہ میرے چہرے پر نور آ جائے۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں لوگ دلہنوں کے بازار کے چکر کاٹنے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ 45 منٹ کا راستہ تمام ہوا تھا اور بزرگ نے ہمیں ہمارے گھر کے دروازے پر اتار دیا تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، اسی لیے میں نے بزرگ کو پانی دینے سے پہلے ہی پانی کا گلاس پیش کر دیا اور پھر اپنے پرس میں سے پیسے نکال کر جیسے ہی 250 روپے ان کی طرف بڑھائے تو بزرگ کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے اور تم پیسے دے کر میرے جذبات کو مجروح کر رہی ہو۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے کیسے پیسے لے سکتا ہے؟ میں نے بزرگ سے کہا کہ یہ تو آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ کا اس پر حق ہے۔ وہ کہنے لگے میں سارا دن ہی محنت کرتا ہوں اور اللہ کی کرم سے بہت پیسے کما لیتا ہوں، اگر تم سے پیسے نہیں لوں گا تو بھوکا نہیں رہوں گا۔ ان کی بات سن کر مجھے ان سے بہت محبت محسوس ہوئی تھی۔ واقعی وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھ رہے تھے اور اتفاق سے ان کی اور میری بیٹی کا نام بھی ایک ہی تھا، اس لیے وہ بڑی محبت سے مجھے رحمت کہہ کر پکار رہے تھے۔ میں نے بزرگ سے کہا کہ اگر وہ پیسے نہیں لیں گے تو پھر میں انہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ گرمی کا زور بہت ہے، میں انہیں ابھی لیموں کا شربت بنا کر لاتی ہوں۔ بزرگ مسکرا کر کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ میری بیٹی نے مجھے لیموں کا شربت پلایا ہے۔ بزرگ رکشے سے اتر کر دروازے کے آگے بنے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ اماں نے فوراً ہی صحن میں کرسی ڈالی اور بزرگ کو آواز دے کر کہا کہ آپ دروازے کے اندر آ کر بیٹھ جائیں، یہاں چھپڑا ڈالا ہوا ہے، اس طرح دھوپ نہیں لگے گی۔ بزرگ کہنے لگے نہیں بیٹی، اچھا نہیں لگتا اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونا، میں تو بس بیٹی کی محبت میں رک گیا ہوں۔ اماں کے لاکھ اصرار کرنے کے باوجود بھی بزرگ اندر نہ آئے اور لیموں کا شربت بھی انہوں نے دھوپ میں بیٹھ کر ہی پی لیا۔ جاتے جاتے وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اور بہت ساری دعائیں دے گئے اور پیسے بھی نہ لیے۔
مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب انہوں نے کیوں اور کس لیے کیا ہے۔ اور جب یہ بات مجھے سمجھ آئی تو اس وقت تک میرے پاس سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس وقت تو میں بزرگ کی محبت سے مرعوب ہو گئی تھی اور بہت خوش بھی تھی کہ میری وجہ سے انہیں تھوڑی سی ہی صحیح لیکن خوشی حاصل ہوئی ہے۔ میں اور اماں سارا سامان سمیٹنے لگ گئے۔ شادی کی خریداری اور پھر اسے ترتیب سے رکھنا بھی ایک بڑی ہی مشکل کام تھا۔ سارا دن یوں ہی کاموں میں گزر گیا۔ اماں کھانا پکانے میں لگ گئی اور میں گھر کی صفائی میں مشغول ہو گئی، لیکن سارا وقت میرے ذہن میں وہی بزرگ گھومتے رہے اور میں یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے ان کی بیٹی کیسے اور کن حالات میں ہوگی۔ کہیں پارلر والی تو اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر دیا، وہ زندہ بھی ہوگی یا مر گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ شام کے وقت ابا بھی کام سے آ گئے اور میں نے ابا کو ہر چیز کا حساب پکڑا دیا۔ وہ خوش تھے کہ میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے پیسے خرچ کرتے ہوئے خریداری کی تھی۔ ہم لوگ سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے رات کو جلدی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے 2 بجے کے قریب میری آنکھ عجیب سی آواز سے کھلی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے صحن میں کوئی موجود ہے۔ صحن میں باتھ روم بنا ہوا تھا، شاید ابا رات کو حاجت کی غرض سے اٹھے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے دوبارہ سے سونے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور 4 لمبے چوڑے نقاب پوش مرد میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ اماں ابا کو پہلے ہی باندھ چکے تھے۔ میرا کمرہ آخر میں تھا، اسی لیے آخر میں میرے پاس آئے تھے۔ ان لوگوں کو پوری معلومات تھی کہ ہمارے پاس گھر میں کتنی رقم موجود ہے اور کیا کیا سامان وہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سب کچھ سمیٹ لیا اور جب اماں سے زیورات کا تقاضا کیا تو اماں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی زیور موجود نہیں۔ اماں کی بات سن کر ایک نقاب پوش ہرا کر کہنے لگا، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب معلوم ہے، تمہارے گھر شادی ہے اور تمہارے پاس زیور بھی موجود ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خود سے زیور نکال دو ورنہ ہم تمہاری دلہن کو ہی ساتھ لے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر اماں کی جان نکل گئی اور اماں نے فوراً ہی اس دور میں بھی چھپا کر رکھے زیورات نکال کر ان کے حوالے کر دیے۔ فجر سے کچھ دیر پہلے وہ چاروں مرد جس طرح دیوار پھلانگ کر آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور جاتے جاتے ہماری ساری جمع پونجی اور شادی کا سامان تک لے گئے۔ اماں اور ابا کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لو نہیں۔ مہینے بعد شادی تھی اور ہم پوری طرح کنگال ہو گئے تھے۔ اماں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور اماں نے ہی ابا اور مجھے کھولا اور فوراً پولیس کو اطلاع کی، لیکن وہی بات ہے، یہاں کا قانون غریب کے لیے بہت دیر میں حرکت کرتا ہے۔ جب تک تو مجرم کہیں کہ کہیں نکل چکے ہوتے ہیں۔ تفتیش کرتے ہوئے پولیس افسر کہنے لگا کہ چوروں کو کیسے معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ابا کہنے لگے کہ ہمارے گھر کوئی نہیں آتا جاتا، نہ ہی پاس پڑوس میں ابھی تک ہم نے شادی کی خبر دی ہے۔ وہ لوگ تھوڑی بہت تفتیش کر کے ہمیں تسلی کے 2 بول کہہ کر نکل گئے تھے اور ابا پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ میرے سسرال والوں کو بھی اس چوری کی اطلاع مل گئی تھی، اسی لیے وہ لوگ بھی چلے آئے۔ سبھی حیران تھے کہ چوروں کو اتنی معلومات کیسے تھی کہ ہم نے کیا خریداری کی اور اماں کے پاس زیور بھی موجود ہے۔ میری ساس اماں سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ نے کسی کو بتایا تھا کہ آپ بازار سے کیا خرید کر لائے ہیں، یا آپ کے پاس کتنا زیور ہے، یا شادی کی کوئی اور تفصیلات؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے رشتہ دار تو دوسرے شہر میں رہتے ہیں، آس پاس پڑوس میں بھی زیادہ ملنا نہیں، ہم کسی کو کیا بتائیں گے۔ آج ہی تو ہم سارا سامان خرید کر رکشے میں گھر لائے تھے، ہو سکتا ہے کسی محلے والے کی نظر پڑ گئی ہو۔ میری ساس کہنے لگی کہ رکشے والے کے سامنے تو آپ نے شادی کے گھر کا ذکر نہیں کیا تھا نا۔ ان کے سوال پر میں اور اماں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے تو میری ساس نے کہا کہ آج کل رکشے اور ٹیکسی والے بھی بہت خراب ہو گئے ہیں، گاہکوں کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کے گھر میں کتنا مال ہوگا۔ اماں نے روتے روتے میری ساس کو رکشے والے کا سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر میری ساس کے ساتھ ساتھ میرے ابا نے بھی سر پکڑ لیا۔ انہیں ہم دونوں سے ایسی بے وقوفی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ ابا غصے کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ کسی غیر کو گھر کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی، اور رکشے میں بیٹھ کر زیور وغیرہ کی باتیں کون کرتا ہے۔ جب میں نے بتایا کہ وہ رکشے والا بابا ہمارے ہی محلے میں رہتا ہے تو ابا حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ ابا نے فوراً مجھ سے اس کے گھر کا پتہ لیا اور کسی دروازے پر پہنچ گئے۔ میری ساس کہنے لگی جب بھی خریداری کر کے لوٹو تو رکشے یا ٹیکسی والے کو کبھی گھر تک نہ لاؤ، بلکہ گلی یا محلے کے باہر ہی اتر جاؤ۔ سب لوگ برے نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری باتیں سن کر ہمیں اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔
جب گھر میں داخل ہوئے تو بہت ہی غصے میں تھے، کہنے لگے اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ پھر ابا نے فوراً ہی پولیس کو رکشے والے کے بارے میں بتا دیا اور اس کا حلیہ بھی میں نے اور ابا امی نے بیان کر دیا۔ پولیس والے کہنے لگے کہ آپ لوگ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اس رکشے والے نے کئی اور لوگوں کو اپنی جھوٹی کہانیوں کے ذریعے ایسے ہی بے وقوف بنا کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ ایک گینگ کا مخبر ہے، اس کا کام ہی لوگوں کو کی معلومات اس گینگ تک پہنچانا ہے۔ اس نے آپ سے کرائے کے 250 روپے نہیں لیے بلکہ آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہی لے گیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ ایسے اتفاق پہلی بار ہوا ہے کہ جس گھر میں انہوں نے ڈکیتی کی وہ مخبر بھی اسی محلے میں رہنے کے لیے آیا ہوا تھا، اسی لیے وہ فوراً گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ پولیس والوں نے مالک مکان سے بھی رابطہ کیا لیکن مالک مکان اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس نے کرائے پر مکان دینے سے پہلے کوئی خاص معلومات حاصل کی تھی۔ اگر مالک مکان کرائے پر گھر دینے سے پہلے ان لوگوں کا شناختی کارڈ یا کچھ کاغذات اپنے پاس سیکیورٹی کے طور پر رکھ لیتا تو اس گینگ کو پکڑنا بہت آسان ہو جاتا، مگر ہم لوگ ان چیزوں کا خاص اہمیت نہیں دیتے۔ میں اور اماں اپنی اس کا مکلی پر آنسو بہا رہے تھے، لیکن اب پچھتاوا کہ کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ پولیس نے FIR درج کر لی تھی لیکن ہم جانتے تھے کہ ہمیں اس فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ اگر پولیس نے آج تک اسے نہیں پکڑا تھا تو وہ اب بھی اسے نہیں پکڑنے والے تھے۔ وہ رکشہ ڈرائیور اپنی عمر کا فائدہ اٹھا کر ہمیں بھیس بدل کر اور کہانیاں بنا کر ہم جیسے سیدھے سادے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ نہ جانے اس نے آج تک کتنے لوگوں کو شکار بنایا تھا اور آگے وہ کتنے لوگوں کو لوٹنے والا تھا۔ ہمارے پاس شادی کی خریداری کے لیے بالکل پیسے نہیں تھے۔ میری ساس نے کہا کہ وہ سادگی سے مجھے رخصت کروا کر لے جائیں گی، انہیں کسی چیز کی لالچ نہیں۔ اس واقعے کو آج 7 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی مجھے اس بزرگ کا چہرہ یاد آتا ہے تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ اتنا نورانی نظر آنے والا چہرہ اندر سے اتنا سیاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی میں جب اپنے میکے جاتی ہوں میرے ابا میری اس بے وقوفی کو ضرور یاد کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ میرے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بن گیا تھا۔ میں آئندہ کسی کی شکل اور عمر کو دیکھ کر اعتبار کرنے والی نہیں تھی۔ جس طرح گناہ کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اسی طرح شاید مجرم کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جسے ایک دفعہ حرام کھانے کی لت لگ جائے وہ ہمیشہ ہی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ میری سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی سواری میں بیٹھ کر کبھی اپنے گھر کے معاملات کو ڈسکس نہ کریں۔ رکشے والا کتنا ہی اچھا نیک کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے بالکل غیر ہے۔ راستے بھر خاموش رہیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس میں سارا قصور ہمارا ہی تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو۔ کسی پر بھی بھروسہ مت کریں، لیکن میں چاہتی تھی کہ اس گینگ کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے تاکہ اور گھر ایسے نقصانات سے بچ سکیں۔ میں نے یہ خبر اپنے تمام دوستوں تک پہنچائی اور انہوں نے یہ خبر اپنی دوستوں تک پہنچائی۔ اس طرح اندر ہی اندر میں اس بزرگ کے بارے میں لوگوں تک خبر پہنچاتی رہی، کیونکہ میں چاہتی تھی کسی نہ کسی طرح وہ بزرگ پکڑا جائے۔ اس بزرگ کے پکڑے جانے کی وجہ سے ہی وہ گینگ پکڑا جا سکتا تھا۔ میری شادی کے 2 سال بعد ایک دن میں میکے گئی ہوئی تھی تو ابا نے مجھے بتایا کہ وہ گینگ پکڑا گیا ہے، کیونکہ بزرگ نے جن خواتین کو اپنے رکشے میں بٹھایا تھا اس لڑکی کو بزرگ پر شک ہو گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی تک میری کہانی پہنچ چکی تھی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کہانی سے سبق سیکھیں